الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج عقیدے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو یاد رکھیے عقیدے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اچھی باتوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے اور ایک بری باتوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں برے عقائد اس قدر پائے جا رہے ہیں کہ ایسے برے برے عقیدے لوگوں کے اندر موجود ہیں کہ ایک ایمان والے بندے کے اندر وہ ہونا نہیں چاہیے. بھئی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ بعض جانوروں کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انہونی ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا اور اتفاق سے وہ جانور جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اس میں اس کا رول آ گیا، تو اب وہ ساری منحوسیت کو اس جانور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. وہ ایک شخص بالکل انتہائی بدصورت اور بد شکل وہ راستے سے جا رہا تھا، تو اسے راستے میں ایک آئینہ ملا. اب اس نے اس آئینے کو اٹھایا اور اس میں جیسے ہی دیکھا تو اس کو اپنی وہی بدصورت والی شکل نظر آئی، تو آئینے کا قصور سمجھا. یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں اپنے عیوب، اپنی کمیاں، اپنی خامیاں ہم دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بھئی مصیبت تو آتی ہے اپنے گناہوں کی نحوست سے، اور ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں بے گناہ جانور کی طرف. کہ میں نے دیکھا تھا کہ یار فلاں گھر میں جو حادثہ پیش آیا اس کے گھر کی چھت پر ایک بلی رو رہی تھی، یا اس کے ساتھ وہ انہونی ہوئی، اس کے راستے سے اس کا راستہ بلی کاٹ کر چلی گئی تھی. یا الو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الو جس گھر پر آ کر بیٹھ جائے، جہاں بولے تو وہاں پر وہ اس گھر کو ویران کر دیتا ہے، اس گھر کو اجاڑ دیتا ہے. اس لیے الو منحوس ہے. بھئی آپ الو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھئی نہ ہی الو منحوس ہے اور نہ ہی الو جو بولتا ہے وہ منحوس ہے، بلکہ وہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بھی منحوسیت آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں الو ایسی ہی جگہ کو تلاش کرتا ہے جو پہلے سے ویران ہوتی ہے، پہلے سے اجاڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ اسی جگہ پر اس کی فطرت ہوتی ہے، یعنی ایسی بالکل تنہائی میں جا کر اس کو بیٹھنا اس کو پسند ہوتا ہے. تو اس سے اس کا کیا تعلق؟ وہ تو پہلے سے ہی تنہائی پسند کر رہا ہوتا ہے، پہلے سے ہی اجڑی اور جو ویران جگہ ہوتی ہیں وہیں پر وہ جا کر بیٹھنا پسند کرتا ہے. اب اس سے اس کا کیا تعلق کہ وہ منحوسیت جہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ اس جگہ پر منحوسیت آ جاتی ہے. بھئی وہ تو آتا ہی اس جگہ پر ہے جہاں پر پہلے سے ہی وہ جگہ ویران ہوتی ہے، پہلے سے ہی وہ جگہ اجڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے عقیدے رکھنا یہ ایک انسان کے ایمان کو کمزور بناتا ہے. بھئی اس طرح کے عقیدے، اس طرح کے جو برے عقیدے ہیں، بھئی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، یہ سب واہیات ہیں، بے اصل ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے عقیدے یہ عورتوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کہ ہماری مسلم خواتین، ہماری مسلم عورتیں بہت جلدی ایسے برے عقیدے کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، ان کو قبول کر لیتی ہے، بہت جلدی ان کو یقین آ جاتا ہے. اس لیے بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے برے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. بھئی ان سے دور ہی رہا جائے. اور اس طریقے کے عقیدوں کو آپ پہچانیں. انشاءاللہ میں اسی طریقے کے عقیدے اور بھی میرے ذہن میں دھیرے دھیرے آپ کو بتاؤں گا. تو اگر کسی مجلس میں یا کسی وقت میں اس طرح کے عقیدے کے متعلق کوئی بات ہو یا کوئی اس طریقے کا برا عقیدہ ذہن میں آ رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو ان برے عقیدوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں اور آپ سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں. بھئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کی آپ تلاوت کر لیا کریں جب آپ کو ایسے برے عقیدے پریشان کریں.